پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947۔ جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی، بر صغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو ہونے والی انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ جب بر صغیر کے عوام دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوئے تو چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ نکلی، خوف و دنگا فساد برپا ہوا۔ مسلمانوں کو سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر تیغ ستم کا نشانہ بنایا۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی، تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی۔ پاکستان میں پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ دنیائے عالم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی نقل مکانی جانی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے اثاثے چھوڑ کر جا رہے تھے، انسان انسان نہ رہے، درندوں اور حیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچنے لگے۔ شاید اسی لیے لوری کولز نے اپنی کتاب آزادی نصف شب میں لکھا ہے، 14 اگست 1947 کو لاہور کے گٹروں میں سرخ خون دوڑ رہا تھا، سرخ خون دوڑ رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، کیا یہ آزادی ہمیں ایسے ہی مل گئی؟ نہیں، یہ آزادی ہمیں کسی بادشاہ کی سخاوت کے طفیل نہیں ملی۔ اس کے لیے کتنی ماؤں کی باہوں کی ٹہنیاں ٹوٹیں، کتنے ہونٹوں کے رنگ خاک ہوئے، کتنی ماؤں کے جگر چاک ہوئے۔ تاریخ ان سب سانحات اور واقعات کا حساب رکھتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں، کیونکہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی تعریف اگر جاننا ہو تو کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ غلامی دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی مسرتیں پامال کرنے کی رسم قدیم ہے، اور غلامی آقاؤں کی خوشنودی اور اپنی خودکشی کی مذموم حرکت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وقت ہم پر گزر رہا ہے وہ حقیقت میں بس ایک آزادی کا نام بن چکا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ در حقیقت یہ وقت نعرے لگانے کا نہیں، عملی طور پر ملک سنوارنے کا ہے۔ سچ کی تلاش کا نہیں، سچ بولنے کا ہے۔ جھنڈے اٹھانے کا نہیں، جھنڈے کی عظمت کو پامال ہونے سے بچانے کا ہے۔ یہ وقت جیوے پاکستان کے الفاظ پکارنے کا نہیں، بلکہ اس ملک میں غریب کو جینے کا حق دینے کا ہے۔ اور یہ وقت آزادی کی خوشیاں منانے کا نہیں، بلکہ اب تک ہماری ناکامی اور ترقی نہ ہونے کی وجوہات کو تلاش کرنے کا ہے، تاکہ کوئی ہم سے یہ سوال نہ کر سکے کہ ہم کس کا جشن منا رہے ہیں۔ یقین مانیں، اس مبارک پر مسرت اور ولولہ انگیز دن کی حقیقی خوشی تب ہوگی جب آپ اپنے دل اور دماغ کو وطن کی ترقی کے لیے مرکوز کریں گے، اور اس سرزمین کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، کیونکہ نعرے لگانا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ ہم اپنے اسلاف کی محنتوں کو بھول چکے ہیں۔ والسلام۔